مکہ مکرمہ کا خطبہ جیسا کہ آپ نے دیکھا فضیلت الشیخ ڈاکٹر اسامہ بن عبداللہ خیاط حافظہ اللہ نے دیا، جس میں انہوں نے سمجھدار لوگوں کی بات کی ہے، وہ سمجھدار لوگ کہ جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں کی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تعریف کی ہے۔ آپ نے خطبے کے شروع میں لوگوں کو خبردار کیا کہ اللہ سے ڈر جائیں، اس دن سے ڈر جائیں جس دن سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے تمام اعمال ہوں گے اور کسی کی کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو سمجھدار قرار دیا ہے، ان کی تعریف کی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت کو کوٹ کیا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سمجھدار لوگ وہ ہیں جو، اور پھر چند صفات بیان کی ہیں۔ ان صفات کا ذکر کیا آپ نے اور پھر ان میں سے ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی تفصیل بتائی۔ تو سب سے پہلے انہوں نے بتایا انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ۔ سب سے پہلے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ انسان کا جو وعدہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے سامنے جھکے گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا، اللہ کو اپنا رب مانے گا، تو اس وعدے کو خلاف نہ کرنا سمجھدار لوگوں کی علامت اور نشانی ہے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کی وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، کہ سمجھدار لوگ وہ ہیں جو وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں، یعنی جو وعدہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کر لیا ہے اس کو بھی نہیں توڑتے، اور جو وعدے انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیے ہیں ان کو بھی نہیں توڑتے۔ جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس کو بھی پورا کرتے ہیں، اور جو لوگوں کے ساتھ مختلف اوقات میں مختلف معاملات میں وعدے کرتے رہتے ہیں ان کو بھی پورا کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ نیک لوگوں کی اور سمجھدار لوگوں کی ایک نشانی اور ان کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ اس چیز کو جوڑتے ہیں یا اس تعلق کو جوڑتے ہیں یا اس چیز کو پورا کرتے ہیں جس کو پورا کرنے اور جوڑنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور اس سے مراد صلہ رحمی ہے، یعنی وہ تعلق جو انسان کے رشتہ داروں کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو جوڑ کے رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے میں رحمان ہوں اور میں نے رحم کو پیدا کیا ہے۔ عربی میں رحم رشتہ داریوں کو کہتے ہیں، تو کہا کہ میں رحمان ہوں اور میں نے رحم کو پیدا کیا ہے اور ان کے لیے اپنے نام سے ایک نام نکالا ہے، کیونکہ الرحمن اور الرحم ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے الفاظ ہیں، گویا کہ ایک دوسرے سے نکلے ہوئے ہیں، تو کہا کہ میں نے ان کا نام اپنے نام سے نکال کے رکھا ہے، تو جو ان کو جوڑ کے رکھے گا میں اس کے ساتھ تعلق کو جوڑوں گا، اور جو ان کے ساتھ قطع تعلقی کرے گا میں اس کو تباہ کر دوں گا۔ تو یہ صلہ رحمی کرنا سمجھدار لوگوں کی اور دانش مند لوگوں کی نشانی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ برے حساب سے ڈرتے ہیں، یعنی قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سبھی لوگ پیش ہوں گے تو سمجھدار لوگ وہ ہیں کہ جو اس حساب سے ڈرتے ہیں کہ اس دن سخت حساب اگر لیا گیا تو انسان یقینی طور پر تباہ ہو جائے گا، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جس کے ساتھ حساب کتاب میں سوال جواب شروع ہو گئے کہ یہ کیا تھا اور کیوں کیا تھا اور کیسے کیا تھا، وہ تو یقینی طور پر تباہ و برباد ہو گیا۔ تو اس لیے وہ ڈرتے ہیں، اور اس لیے وہ نہ تو قطع تعلقی کرتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاہدوں کو توڑتے ہیں، اور نہ ہی کسی اور کے معاہدوں کو توڑتے ہیں، اور پھر اللہ سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے ڈرتے ہیں، پھر صبر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر صبر کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں۔ اور آپ نے بتایا کہ صبر یہاں پہ 3 طرح کا صبر ہوتا ہے۔ ایک صبر نیکی کرنے کے معاملے میں، جب انسان نیکی کرنا چاہتا ہے تو نفس ریزسٹ کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ڈیلنگ کرنے میں، اس کو آمادہ کرنے پہ، نیکی کی طرف لانے میں صبر سے کام لینا۔ اور اسی طرح برائی سے رکنا، اور جب انسان برائی سے رکتا ہے تو نفس اکساتا ہے برائی کے لیے، تو نفس کے اکسانے پہ صبر کرنا اور برائی کی طرف نہ جانا، یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسرا صبر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے انسان کی زندگی میں، تو اس کے اوپر صبر کرنا، تو یہ صبر کرنا بھی سمجھدار لوگوں کی نشانی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صبر کرنے والوں کو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیتا ہے، یا ان کو بے حساب اجر دیا جاتا ہے۔
پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی ان کو اپنے اوقات پہ ٹھیک طرح سے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرض کیا ہے اور جیسے ان کے مواقیت ہیں، اوقات ہیں، رکوع اور سجود کو پورا کرتے ہوئے وہ نمازوں کو ادا کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی راہ میں جو ان کو دیا گیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، یعنی وَصَبَرُوا ابْتِغَاءَ الَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے چھپ کے بھی خرچ کرتے ہیں اور کہ سب کے سامنے بھی خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا وہ جنتیں ہیں، دنیا کے اندر بھی بھلا انجام ہے اور آخرت میں بھی بہترین ٹھکانہ ہے۔ ان کے مقابلے میں پھر آپ نے دوسرے خطبے میں بتایا کہ اللہ نے ان کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کا ذکر بھی کیا ہے کہ جو اللہ کے وعدے کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جس رشتے کو اللہ نے جوڑنے کا کہا ہے اسے توڑ ڈالتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے اور ایسے لوگوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو یہ تھا آج کا خطبہ۔ آپ نے اپنے خطبے کے آخر میں بہت ساری دعائیں بھی کیں، جن میں مسلمانوں کے لیے، مسلمان حکمرانوں کے لیے، مسلمان عوام کے لیے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اور مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے اور بہت سی دعائیں کیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔